ایک مرتبہ ایسا ہوا, اس نے جو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا نا, انا ربکم الاعلیٰ, وہ یہ کہتا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, میں تمہیں پالتا ہوں, پوری رعایا اس کے قبضے میں تھی, تو سارے لوگوں کے کھانے پینے کے اخراجات ساری چیزیں وہ بادشاہ سنبھالتا, تو وہ یوں کہتا کہ میں تمہارا رب ہوں, کوئی اور نہیں. اب اس کی سرکشی طغیانی بہت زیادہ بڑھ گئی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فرعون نے خواب دیکھا. خواب میں اس نے یہ دیکھا کہ ایک ستارہ آسمان سے ٹوٹ کر اس کے محل میں گرا اور اس کا محل اس کی آگ سے جل گیا. خواب میں دیکھا تھا, وہ گھبرا گیا, صبح کاہنوں کو بلایا پوچھنے کے لیے خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. تو ایک بڑے نجومی نے کہا کہ عنقریب تمہاری سلطنت میں بنی اسرائیل میں سے کوئی ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ہلاک کر دے گا, تمہاری بادشاہت کو ختم کرنے کا وہی سبب بنے گا. تو اس نے اس بات کو یقینی طور پر لے لیا اور پھر عملی طور پر میدان میں یوں اترا, اعلان کر دیا کل سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے زندہ نہیں رکھا جائے گا. لڑکا پیدا ہو تو قتل کر دیتا, لڑکیاں پیدا ہو تو زندہ چھوڑ دیتا, کیونکہ خواب کی تعبیر میں نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ کوئی ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم, بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتا, خوف تھا اس کو. تو یہ قتل کا سلسلہ جاری رہا, جو بھی لڑکا پیدا ہو جائے مار ڈالو. ایک سال میں اس نے 12,000 بچوں کو قتل کیا کہ کہیں میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا کوئی پیدا نہ ہو جائے. یہ کرسی کا غرور ہی ایسا ہوتا ہے, کرسی کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ میری سلطنت کو کبھی زوال نہیں آنا چاہیے, کبھی بھی اس کے اندر پرانا پن نہ آئے. انسان جتنا بھی کوشش کر لے, موت سے آج تک کوئی جیت نہیں سکا. جب یہ بات مسلم طور پر معلوم ہے تو انسان کو غرور و تکبر میں نہیں, اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے عاجزی سے زندگی گزارنا چاہیے. رب تعالیٰ کے حضور تم جتنا کرو گے اتنا پکڑ ہوگی. اور وہی بندہ اگر مولا کی بارگاہ میں یہ کہے, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے کل کائنات کا اختیار دے کر کے بھیجا اور خزانے پورے آپ کو دے کر بھیجا, وہ رسول جب اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں قلت حیلتی, اے مولا میرے پاس اسباب کچھ بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کہتے تھے ضعف قوتی وحوانی علی الناس اشکو الیک یا اللہ, اے اللہ میں تیری بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہوں کہ میں قوت میں بہت کمزور ہوں, لوگوں پر میری طاقت نہیں, جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ طاقت دیا ہے. یہ ہمارے لیے درس تھا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ بندے کو چاہے کچھ بھی ملے وہ مولا کے حضور اکڑ اور غرور نہ دکھائے, ورنہ اوندھے منہ گرا دیا جائے گا. فرعون یہی چاہتا تھا کہ کوئی میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا نہ آئے. 12,000 بچے قتل ہو گئے, لیکن مولا کو جو کرنا ہے وہ ہو کر رہے گا, کوئی روک نہیں سکتا. وہ سال ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں حاملہ تھیں, حمل سے تھیں. اب یہ بنی اسرائیل کے ہیں موسیٰ علیہ السلام. جب ولادت کا وقت قریب آیا تو ان کی ماں ڈرنے لگی, کیا ہوگا اگر لڑکا ہو گیا مجھے تو فرعون کے فوجی قتل کر ڈالیں گے. تب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات القا کی. القا کہتے ہیں غیب سے اللہ کی طرف سے کوئی چیز ہدایت میں مل جانا. آپ کے دل کو بھی اللہ نے اتنا پاورفل بنایا ہے کہ یہ سچ اور جھوٹ کو خود پہچان سکتا ہے, بغیر کسی کے سکھائے بھی کچھ چیزیں ویسی ہی معلوم ہو جاتی ہیں, تو سمجھ لینا یہ من جانب اللہ, اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہدایت سے. بس اوقات آپ بھی دیکھتے ہوں گے کئی مرتبہ ایسا کہ آپ کو ڈیسیژن لینا رہتا ہے, آپ کو تجربہ نہیں, پھر بھی آپ صحیح ڈیسیژن لے لیتے ہیں. یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ملتی ہدایت. دل کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے. اور القا جو کہتے ہیں وہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو, اولیاء کو غیب سے دل میں بانٹ ڈالتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں تہ خانے میں چلی گئی نیچے انڈر گراؤنڈ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی, پیدا ہوئے, تو اب اور خوف ہوا کہ لڑکا ہی ہوا ہے. ان کی ماں ڈر گئی, چھپانے لگی, کیا کریں اب, چونکہ فرعون کی پولیس ہر جگہ گھومتی رہتی تھی, کہاں کون پیدا ہوا کیا ہے. تو یہ خوف کرنے لگی. تو اللہ تعالیٰ نے دل میں اور ایک بات ڈالی, وَأَوْعَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, اے موسیٰ کی ماں دودھ پلا دے, اور ڈر لگتا ہے اگر فرعون سے, ایک صندوق میں رکھ کر کے پانی میں بہا دے. موسیٰ علیہ السلام کا جو وطن ہے وہ مصر, جہاں تک تاریخ میں بتایا جاتا ہے, دریائے نیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک پیٹی میں رکھ کر, صندوق میں رکھ کر لکڑی کے بہا دیا. کون ماں یہ کر سکتی ہے پیدا شدہ بچے کو, لیکن رب کی طرف سے انہیں ہدایت ملی, بہا دیا. اللہ فرماتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے صبح کے وقت موسیٰ کی ماں کا دل بہت بے چین ہوا, اور اگر ہم اس کے دل کو تسلی اور ڈھارس نہ دیتے تو پھر وہ گھبراہٹ کی شکار ہو جاتی. پھر حضرت موسیٰ کی ماں ان کی موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن اپنی بیٹی کو کہتی کہ دیکھو بیٹی تم یہ صندوق دیکھتے جانا کہ کہاں جا رہا ہے, بہا تو دیا ہے میں نے, مجھے ایسے اشارے مل رہے ہیں اللہ کی طرف سے, میں نے پانی میں چھوڑ تو دیا ہے, ذرا دیکھتی ہوئی چلی جا کہاں جا رہی ہے. وقالت لاختیہ قصیہ, پیچھے پیچھے چلو. اب وہ دیکھتی ہوئی چلی گئی ان کی بہن. یہ صندوق بہتے 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 فرعون کے محل کے کنارے جا کر لگ گیا. فرعون کا محل اور اس کا باغیچہ اس دریائے سے لگا ہوا تھا. ظاہر سی بات ہے بڑے لوگ سی ویو بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں رہنے کے لیے, سی فیس چاہیے ہم کو سمندر کے قریب تاکہ ڈوبنے کے لیے آسانی ہو. فرعون بھی ندی کے کنارے اپنا بنگلہ بنایا ہوا تھا اور محل اس کا وہیں تھا باغیچے میں. اتفاق دیکھیں کہ فرعون کو اولاد نہیں تھی, بچے نہیں تھے. فرعون کی بیوی آسیہ وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ ٹہلنے کے لیے باغیچے میں آئی تو یہ صندوق باغیچے کے کنارے لگا ہوا ہے. نہایت ہی حسین و جمیل بچہ اس میں کھیل رہا ہے جسے کسی چیز کی پرواہ نہیں, فکر نہیں. فرعون کی بیوی تھی آسیہ, کہا کہ یہ کیا بہ کے آیا ہے, اٹھا لاؤ. اٹھا کر کے لائیں تو بہت ہی حسین و جمیل بچہ تھا, تو ان کو ایسا لگا کہ اسے لے لینا چاہیے, تو وہ لے کر کے اندر آئیں. اور پھر
फिरौन के पास लाकर के बताती हैं कि एक बच्चा बहता हुआ आया है। तो उसे पहले से टेंशन था, उसने कहा कहीं ये बच्चा तो नहीं जो हिलाक करने वाला है। कहा नहीं, ये तो पता नहीं नदी में बहता हुआ कहीं से आया है। वो क़ालत इम्राअतु फ़िरऔन क़ुर्रतु ऐन ली व लक, हे फिरौन मारो मत इस बच्चे को, तेरी और मेरी आंखों की ठंडक बन सकता है, हम बेटा बना लेते हैं, ऐसा अन नत्तखिज़हु वलदा, इसको हम बेटा बना लेते हैं। फिरौन बेगम की मोहब्बत में कहा ठीक है जैसा आप कहती हैं, बेटा बना लेते हैं। बेटा बना करके रख लिया गया मूसा अलैहिस्सलाम को। कौन? फिरौन ने अपने घर में, अपने शाही महल में रखा। और उसके बाद अब दूध पिलाने की बात आई। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन देख रही थी सारी चीजें कि अब मेरा छोटा भाई, नन्ना भाई उठा लिया गया है, महल में जा चुका है, अब क्या होगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम की कैफियत देखें, दूध पिलाना भी तो है, बच्चे को परवरिश करना है, तो किसी का दूध पकड़ ही नहीं रहे थे। बड़ी बड़ी दायाएं बुलाई गई, बादशाह ने खूब इनाम देने का वादा किया, बड़ा अजर देने का वादा किया, बहुत सारी दायाएं आई। मूसा अलैहिस्सलाम दूध नहीं पी रहे थे। तो उनकी बहन देख रही थी, उसने कहा कि मैं एक ऐसे घर को जानती हूं, वो दाया का दूध शायद ये पी ले। कहा ठीक है ले आओ, सबको तो हमने बुलाया। वो जल्दी गई और अपनी माँ को लेकर के आई, अपनी माँ को ले आई और कहा ये भी अच्छी दाया है, बच्चे इसका दूध पी लेते हैं। तो उनकी माँ, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ फिरौन के महल में आई, मूसा अलैहिस्सलाम को उठा करके जैसे उन्होंने दूध पिलाया, आप पीना शुरू कर दिया। फिरौन ने कहा सही निशाना लगा, अब इसको मुंह मांगा इनाम भी दिया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को उजरत भी दे रहा था और परवरिश के खर्चे भी और इनाम भी। ये है मेरे रब की कुदरत का शाहकार। जब वो किसी की हिफाजत करना चाहे तो गुलाब को जिस तरह कांटों में रख करके बचाता है, इसी तरह अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने, अब ये देखें ऐसी अगर देखना है किसी चीज को अल्लाह बचाता है किस तरह से, तो दांत हमारे जिस्म में है, हमारे मुंह में है, किसी को काटो तो कैसे कट जाए, हर चीज इससे कट जाती है, खाने पीने की चीजें, प्लस अगर किसी दूसरे का हाथ काटना चाहे तो भी काट सकते हैं। लेकिन साथ ही इन्हीं 32 दांतों के बीच में एक नरम और नाजुक जुबान रहती है, कभी उससे नहीं कटती, कभी नहीं कटती। बुजुर्गों ने फरमाया ये भी रब तबारक व तआला की कुदरत का शाहकार तुम्हारे मुंह में है कि जुबान 32 के बीच में रहकर के भी कभी कटती नहीं जल्दी उनसे। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला का ये कुदरती निजाम है कि वो सख्त गिर लोगों के बीच में भी नरम लोगों की हिफाजत कर लेता है। ऐसे ही मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में रखा गया, उनकी मां का दूध पी रहे हैं, किसी और का नहीं। अब फिरौन के घर में इनकी परवरिश होती रही बड़े नाज के साथ। अल्लाह फरमाता फरददनाहु इला उम्मिही, हमने मूसा को वापस उसकी मां तक लौटा दिया। हाँ, कई तकर्र ऐनुहा, ताकि फिरौन की आंख की ठंडक नहीं, उनकी मां की आंख की ठंडक हो जाए। वलितअलम अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन, और ताकि ये मूसा की मां जान ले अल्लाह जो वादा करता है वो बिल्कुल हक होता है। वइन्ना रादूहु इलैकी वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, अल्लाह फरमाता है कि मूसा की मां घबराई हुई थी पहले, बच्चे को डालूं कि नहीं डालूं। अब अल्लाह फरमाता है हमने तुझे तेरा बच्चा सही सलामत लौटाया, और अल्लाह फरमाता है हम उसे रसूलों में से बना देंगे। अल्लाह की जात पर यकीन करने वाले को अल्लाह बेहिसाब अता करता है, बेहिसाब अता करता है। यहाँ यही तो बात। अब चलो हम बच्चों को नहीं डालेंगे समंदरों में, नदियों में। रब ताला फरमाता है कि जो अल्लाह की राह में एक दिरहम खैरात करे मैं उसे 700 गुना बढ़ा कर दूंगा। ये कुरान पाक में है। वो माएँ थी रब के हुक्म पर बच्चे डाल दी, आज एक सिक्का नहीं डाल सकते, तो फिर कौन सा हमारा ईमान है, कौन सा यकीन है हमारे अंदर। हमारे पास माल की मोहब्बत, औलाद की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे सामने से झोलियां घूमती रहती हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, इल्ला माशाअल्लाह चंद लोगों को छोड़कर मैं कह रहा हूं। और वैसे ही हम अपनी पेट की गलाजत निकालने के लिए बाहर खूब पैसे भी देते हैं, हर जगह हम देते हैं, लेकिन अल्लाह की जात पर यकीन क्यों कम है हमारा। इन्वेस्ट हर जगह जैसे करते हैं, इसमें भी कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कोई चीजें अमानत दे दो, वो अल्लाह ऐसे तुम्हें लौटाएगा। दुनिया में खुद उसने फरमाया मूसा की मां अगर से घबरा रही थी बच्चा समंदर में बहाने से, हमने उसके दिल को तसल्ली दी और ऐसी जगह उसे लौटाया कि बेटा तो लौटाया ही, लेकिन फिरौन की तरफ से खूब इनाम भी अता करवाया, उजरत भी अता करवाया, सारी चीजें हैं। मेरे अजीज और रब ताला की जात पर यकीन रखो। अब परवरिश हो रही थी मूसा अलैहिस्सलाम की, 1 साल के कुछ हुए थे, 1 साल में चलने फिरने लगे, थोड़ी बहुत बातें होने लगी। तो फिरौन और आसिया बैठे हुए थे दस्तरखान पर, तो मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के करीब जाकर जोरदार तमाचा मार दिए। छोटे से थे, गाल पर जैसे ही पड़ा हाथ, आज तक इस बादशाह को किसी ने आंख उठाकर नहीं देखा था, और एक बच्चे ने मार दिया। आए आसिया, मुझे तो लगता है यही बच्चा है जो मेरी सल्तनत को हिलाक करने वाला, यही बच्चा लग रहा है। आसिया ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो छोटा है, ना समझ है, बच्चे इस तरह से प्यार में करते हैं। कहा नहीं, ये प्यार में नहीं किया है, इसके थप्पड़ की जो जरब है मुझे अलग लग रही है। इसकी मार, इसका जाहिर सी बात है किसी को पड़ती है तो पता चलता है कि मोहब्बत में मारा है कि नफरत में मारा है। यकीनन वो अल्लाह के नबी थे, मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे, और नबियों में अगर देखा जाए तो वो जलाली पैगंबर हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हो भी सकता है कि उन्होंने फिरौन को पहचान के ही मारा हो, लेकिन परवरिश का मामला था। अब आसिया और फिरौन की तकरार होने लगी, वो बार बार कहता रहा ये बच्चा जानबूझ करके मारा है। आसिया ने कहा नहीं देखो, इसको अभी मालूम नहीं है, ऐसा करते हैं इसका टेस्ट लेते हैं, इम्तिहान लेते हैं इसका, जानकार है कि नहीं। एक बर्तन में आसिया ने फूल मंगवाए और एक बर्तन में आग मंगवाए, सुर्ख लाल रंग के आग के कोयले जल रहे थे, दोनों बर्तन रखे गए फिरौन को दिखाने के लिए आसिया ने कि अगर ये बच्चा समझदार है तो फूल उठाएगा और नहीं समझता है तो आग उठाएगा, क्योंकि बच्चे उमूमन लाल चीज को पसंद करते हैं, आग की तरफ हाथ बढ़ा देंगे। तो दोनों जब रखे गए, मूसा अलैहिस्सलाम, जबकि अल्लाह के नबियों को अल्लाह ताला मां के पेट से ही समझ अता करता है, उनको कोई चीज सिखाने की जरूरत नहीं होती। जब दोनों चीजें रखी गई
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا اٹھاؤ اس میں سے کچھ. وہ آگے بڑھتے آئے تو پھول تو اٹھانا ہی تھا جو سمجھ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا, اے جبرائیل جاؤ موسیٰ کا ہاتھ آگ میں ڈالو. موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر کے جبرائیل امین علیہ السلام نے آگ کے برتن میں ڈال دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کا کوئلہ اٹھایا اور منہ میں رکھا جس سے جل گیا تھوڑا. یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم کو مات دینے کے لیے, شکست دینے کے لیے, کہ اس کی سمجھ پر پردہ ڈالنے کے لیے. اور اللہ جب چاہے کسی کی بھی بصارت کو ختم کرتے ہیں, عقل کو ختم کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کھلی ہوتی ہیں, لیکن اللہ جب سمجھ چھین لیتا ہے تو وہ سمجھ میں بھی نہیں آتی. تو فرعون نے کہا ہاں یہ تو بچہ بڑا ناسمجھ ہے, آگ اور پھول کو نہیں پہچانتا, تو ہو سکتا ہے غلطی میں ایسی محبت میں مارا ہوگا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جو آگ اپنے منہ میں رکھی تھی اس کی وجہ سے آپ کا منہ جلا تھا, زندگی بھر تھوڑی سی آپ کو اس کی تاثیر باقی رہ گئی, یعنی تتلاہٹ اکلاہٹ. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں قرآن میں ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے. خیر اب جب جوانی آئی موسیٰ علیہ السلام کی, محل میں پرورش ہو کر جوان ہوئے, ان کی ماں نے انہیں سب بتا دیا کہ ہم بنی اسرائیل سے ہیں, اس طرح سے تجھے میں نے پالا ہے اور اللہ کا تیرے اوپر احسان ہے. موسیٰ علیہ السلام پر رب تعالیٰ کی محبت غالب آتی گئی اور اس کے بعد وہ فرعون کے محل سے نکلے. فرعون کو کچھ اندازہ سا ہونے لگا, ہلکی ہلکی باتیں میں دیکھتا ہوں جب کبھی کوئی گھر میں بچہ الگ فکر لے لیتا ہے تو والدین کو معلوم ہونے لگ جاتا ہے ایکٹیویٹیز سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن شہر کے باہر آئے, دیکھ رہے تھے ایک فرعون کے خاندان والا اور ایک موسیٰ علیہ السلام کے خاندان والا, دونوں لڑ رہے تھے. ایک بنی اسرائیل اور ایک قوم عمالقہ سے, یعنی فرعون کے خاندان والا جو تھا, دونوں لڑ رہے تھے. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. اللہ فرماتا یہ موسیٰ علیہ السلام کے خاندان والا پکارا, اے موسیٰ دیکھو یہ فرعونی ہے, مار رہا ہے, فوجیوں میں سے تھا فرعون کہ مجھے مار رہا ہے, بچا لو بچا لو. موسیٰ علیہ السلام گئے بھرے جوان سے, چھڑایا تو وہ فرعونی کچھ اکڑ دکھا رہا تھا. فوقظه موسیٰ فقضى عليه. اللہ فرماتا ایک گھونسا آپ نے لگایا وہ مر ہی گیا, وہ فرعونی مر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ اپنے ایک گھونسے سے وہ سامنے والا مرا تو احساس کیا, قال هذا من عمل الشیطان, ارے یہ تو غلط ہو گیا ہے, انه عدو مضل مبین. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اے اللہ مجھ سے یہ چیز ہو گئی ہے تو معاف فرما دے. یہ جو کام ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام سے, آپ نے چھڑانے کے لیے مارا تھا, وہ مر ہی گیا. حدیث پاک میں قیامت کے دن ساری مخلوق جو شفاعت کے لیے گھومے گی نا, آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی, نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی, سب انبیاء کیا کہیں گے, جاؤ کسی اور کے پاس. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب پوری قوم آئے گی تب آپ کہیں گے لوگوں میرے ہاتھ سے ایک آدمی مر گیا تھا, اگر میں تم سب کی سفارش کروں اور اللہ مجھ سے وہ کام پوچھ لے کیوں کیا تھا, مجھے ڈر لگ رہا ہے, میں سفارش نہیں کروں گا, جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چیز کو یاد کریں گے. ہمارے تو کتنی چیزیں ہیں, کیا کیا ہیں, ان انبیاء کرام علیہ السلام سے کوئی گناہ ہو نہیں سکتا, جو ہوا وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا, اس کے باوجود انہیں خوف اتنا ہے, پتہ نہیں رب تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کرے گا قیامت کے دن. اور یہاں چوری بھی ہے, مکاری بھی ہے, یاری بھی ہے, عیاشی بھی ہے, 70 گناہ ہیں, لیکن خوف ہے کہ وہی ایک غائب ہے کہ اللہ کے حضور ہمارے بارے میں کیا سوال ہوگا, یہ خوف غائب ہے. موسیٰ علیہ السلام نے مار دیا, وہ مر گیا, پتہ نہیں چلا کسی کو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن اسی جگہ پر جا رہے تھے, آج پھر ان کے خاندان والا کسی اور سے لڑ رہا تھا, پھر آج کسی سے لڑ رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا غلطی تو اسی کے اندر لگتی ہے, کل اسی نے جو ہے مجھے مدد کے لیے بلایا اور مقام اس کو مارا تو مر ہی گیا, اب اس کے آگے بڑھنے لگا موسیٰ علیہ السلام. پھر آج وہ مدد کے لیے پکارنے لگا تو کہا مدد نہیں, اب میں تیرا ہی کام کرتا ہوں. اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس. وہ چلانے لگا اے موسیٰ کل جیسے تم نے ایک کو مرڈر کیا ہے آج مجھے مارو گے, اور ان سے بچا کر بھاگ گیا. کہاں گیا, سیدھے جا کر فرعون کے محل میں سب بتا دیا. موسیٰ جو ہے بنی اسرائیلی ہیں اور میں بھی بنی اسرائیل کا ہوں, یہ قوم ہی ایسی ہے بنی اسرائیل, دھوکے باز, دغا بازی ان کے اندر. آج جو یہودی ہیں وہ اسی میں سے. جا کر کے اس نے بتایا موسیٰ نے کل ایک فرعونی کو مارا ہے اور آج مجھے مارنے آ رہے تھے. تب پھر جو ہے فرعون نے کہا موسیٰ کو گرفتار کر کے لے آؤ. تو ایک موسیٰ علیہ السلام کا دوست تھا, ساتھی تھا, اچھا تھا, وہ آ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے اے موسیٰ فرعون کا پورا لشکر تمہیں گرفتار کرنے آ رہا ہے, تم جلدی سے نکل جاؤ یہاں سے, انی لک من الناصحین, میں تمہارے لیے بھلائی کا خواستگار ہوں, نکل جاؤ جلدی. موسیٰ علیہ السلام اس دن سے وہ شہر چھوڑ کر نکل ہی گئے. بہت دور سفر کیا آپ نے, سفر اتنا لمبا کہ مدائن پہنچ گئے. ایک دوسرا شہر مدائن, یہ ملک شام میں بھی بتایا جاتا ہے, عراق میں بھی, واللہ عالم جہاں پر بھی. آپ وہاں پہنچے تو وہاں کا ایک واقعہ اللہ بیان فرماتا ہے. ایک کنویں پر بہت ساری لوگوں کی بھیڑ تھی, موسیٰ علیہ السلام دیکھتے کھڑے تھے, پیاس تھی, تو وہاں پر ایک دو لڑکیاں, جوان لڑکیاں پیچھے کھڑی تھیں. یہ جا کر کے ان سے پوچھتے ہیں کیا ہوا, قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. کہتی ہیں ہم پانی لینا چاہتے ہیں, بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے نہیں لے پا رہی, اور ہمارے باپ بوڑھے ہیں, عمر دراز ہیں, اور ہم پردے کی وجہ سے اس بھیڑ میں نہیں جا رہی. موسیٰ علیہ السلام جوان طاقتور تھے, آپ نے ڈول ڈالا اور ان دونوں کو پانی نکال کر کے دے دیا. خواتین کی مدد اسلام سکھاتا ہے, عورتوں کی مدد انبیاء کرام علیہ السلام کے اعمال سے ملتی ہے. جب انہوں نے پانی لیا تو کہنے لگی چلو ہمارے باپ کے پاس ہم آپ کو کچھ اجرت دلا دیں گے, تم مسافر لگتے ہو, تنہا آئے ہو. موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے چلے. وہ دونوں لڑکیاں اپنے گھر لے آئیں, تو ان کے گھر پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ بچیاں, وہ لڑکیاں جن کو اپنا باپ بوڑھا بتا رہی تھیں, وہ در حقیقت سیدنا شعیب علیہ السلام تھے, اللہ کے نبی تھے, حضرت شعیب علیہ السلام تھے. ان کی عمر ہو چکی تھی. موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنا پورا واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا, کیسے میں فرعون سے بچ کر کے آیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں, تم میرے پاس رہو,
यहीं पर रह जाओ, मैं तुम्हारी हिफाजत करता हूं। अब उन बच्चियों ने कहा, लड़कियों ने, कि इसको कुछ उजरत दे दें बजान, इसने पानी निकाल करके दिया है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं, उजरत दूं? उजरत पर मैं ये चाहता हूं कि मेरी 2 बेटियों में से किसी एक को निकाह में दे दूं। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी एक बेटी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से निकाह करवा दिया। ये हुई आपकी अज़दवाजी जिंदगी भी शुरू हुई। लेकिन महर क्या रखा आपने? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि खाली हाथ आए थे, कुछ माल लेकर नहीं आए थे, तो शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी बेटी का निकाह तो कर रहा हूं, महर देना पड़ेगा तुम्हें। कहा क्या दूं? कहा मेरा बागीचा है, उस बागीचे की खिदमत करो, 8 साल खिदमत करना तुम्हारा महर होगा। अला अंत अजुरनी थमानिया हिजत फाइन अतममत अशरन फमिन इंदिक, और अगर 10 साल करते हो तो ये तुम्हारी तरफ से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तैयार हो गए। यहां तो महर माफ करा लेते हैं, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का महर 10 साल खिदमत करने के बाद पूरा होता है। महर तो ये कानून है, खुदाबंदी है, अल्लाह का कानून है। इसमें जो भी ज़ेरो ज़बर करने की कोशिश करता है वो दर हकीकत जिना की ख्वाहिश करता है। जिसने भी महर को इस तरह से डामाडोल रखा, उसने अपनी बीवी के साथ जिना ही किया। यह हदीस पाक से साबित है। महर या तो इतना बांधो कि फौरी अदा कर सको, या तो फिर अगर हो सके तो कमा करके देने की। और जैसे कि एक सिंपल सी बात है, औरतों को आज हमारे यहाँ रिवाज है, सोना देती है शादी में, तो जो जेवर दिया जा रहा है उसी को महर क्यों नहीं बना लेते, ताकि वो औरत का ही हो जाए, उसके महर में लिया हुआ। और यहाँ दूल्हा देता है, 6 महीने के बाद फिर अपने बिजनेस में लगाने के लिए फिर उधार ले लेता है। बीवियों का सोना लेकर गिरवी जो लोग रखते हैं, निहायत ही नहुसत का काम है। यूं समझ लो कि उनके उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। ये कभी मत करो। हमारा अपना एक फकीराना मशवरा है, मेरा एक फकीराना मशवरा, कि कभी भी अपनी तिजारत में औरतों के माल लेकर ना करो, इसलिए कि तुम्हारी इन तमाम चीजों की बरकतें उठा ली जाएंगी, क्योंकि वो बा दिले नाखास्ता देती हैं। यानी उनकी पोजीशन ये होती है कि अगर ना दें तो क्या करें, उसके अलावा चारा क्या है। मेरे अजीजों, अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है, कुव्वत अता की है, हाथ अता किए हैं, कमाओ और खुद भी खाओ और उन्हें भी खिलाओ। इसमें सवाब भी है और बरकत भी है, खुशहाली भी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल खिदमत किए उनके बगीचे में। उसके बाद अपनी बीवी को लेकर निकले, कहां? फिर वापस मिस्र आने के लिए। अब देखते हैं फिरौन की क्या हालत है। चलते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा जाओ, अब तुम फिर दोबारा मिस्र जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकले। अब बीच में रास्ते में देखिए, नबूवत आपको जब दी गई थी उसका वाकया अल्लाह फरमाता है, आग लेने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर गए थे तो अल्लाह ने आपको नबूवत का ताज पहनाया, रिसालत भी अता की, नबी भी हैं आप, रसूल भी हैं। अब फरमाया 2 चीजें अल्लाह ने मौजज़े के तौर पर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक लकड़ी लेकर के चलते थे हमेशा। अल्लाह ने पूछा, ए मूसा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? वमा तिलका बियमीनिका या मूसा। हजरत मूसा कहने लगे, क़ाल हिया असाया, ए अल्लाह ये मेरा असा है, इसको लेकर चलता हूं। व अहुश्शु बिहा अला गनमी, बकरियां इससे हाँकता हूं। व अतवक्कउ अलैहा, और कभी टेक लगा लेता हूं, और भी बहुत सारे काम इस लकड़ी से करता हूं मैं। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है, जमीन पर उसे डालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन पर छोड़ दिया तो वो खौफनाक सांप बन गया, अज़्ज़ाबना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पीछे हट गए। रब ने फरमाया, क़ाल ला तखफ, डरो मत, खुद हा, पकड़ लो उसको। उस सांप को जैसे आपने पकड़ा फिर लकड़ी हो गया। ये मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था, अल्लाह ने आपको ये दिया। और फिर दूसरी चीज क्या दी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, कि आप जेब में हाथ डालते और फिर जब हाथ बाहर निकालते आपकी हथेली इतना चमकती कि रात भी उजाला हो जाए, यानी हीरे से ज्यादा चमक, जिसको कहते हैं यदे बैदा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के 2 मौजज़े थे, यदे बैदा और ये असाए मूसा। अल्लाह ने फरमाया, अब ये लेकर के चलो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में आए, फिरौन को भनक लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहले उसको कहते हैं, देखो मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूं, तुम जो लोगों की इबादत करवाते हो अपने लिए, इसको खत्म करो और उस रब पर ईमान लाओ जिसने तुझे भी पैदा किया, मुझे भी पैदा किया। फिरौन ने कहा, मूसा तू मेरे घर में पला है, देखते नहीं मैं बड़ा रब हूं सबका, मैं कब से पाल रहा हूं, तुम ये कौन सी चीज लेकर के आए? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दावत जारी रखी। तो फिरौन ने कहा, तुम्हारे हक होने की क्या अलामत है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे अल्लाह ताला ने गैब से कुछ ताकत अता फरमाई, मैं वो तुझे दिखाऊंगा। फिरौन ने कहा, ऐसी तो ताकतें मेरे पास बहुत हैं। कहा, ले आओ, तुम्हारी जितनी ताकतें जमा करो, मेरे मुकाबले में सबको ले आओ। फिरौन ने अपने जमाने के सारे जादूगरों को जमा किया, कहा मूसा का मुकाबला करना है। सब जादूगर आए, बड़े बड़े जादू करने वाले। जादू क्या होता है मैं आपको बताऊं, यह हक है, कुरान में इसका जिक्र है, जादू होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं इस पर बिलीव नहीं करता, मैं इसको नहीं मानता, है कुरान में इसका जिक्र है। जादू दर हकीकत नजरबंदी को कहते हैं, यानी किसी भी चीज को छुपा करके पेश करना लोगों के ऊपर। यानी मिसाल के तौर पर ये माइक की डंडियां हैं, अभी अगर जादू करने वाला कोई ये कहे थोड़ी देर आंख बंद करके खोलो, तुम्हें ये फूलों की डंडियां नजर आने लगे, हकीकत में वो अंदर से यही होती हैं, लेकिन ये तुम्हारी नजरों को धोखा दिया जाता है। जादू दर हकीकत शैतानी इल्म में से है, तो शैतान की पूजा करने वाले जादू करते हैं, आज भी होता है। तो वो सारे जादूगर आए मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में, एक मैदान में सब जमा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम क्या दिखाना चाहते हो? तो वो छोटी छोटी रस्सियां लेकर के आए थे। कहा क्या है मूसा, हमारे पास बड़ी ताकत है, हम बहुत सारी चीजों की हकीकत बदल देते हैं। कहा ठीक है दिखाओ। उन्होंने अपनी रस्सियां मैदान में डाली तो सबके सब वो सांप बन करके लौटने लगे, इतने सांप के मैदान भर गया, सबके पास जो जो रस्सियां थी। अब मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने फरमाया, ए मूसा तुम अपना आसा भी डालो, अपनी लकड़ी डालो। मूसा अलैहिस्सलाम अपना आसा डालते हैं, ये बड़ा अजदा मुंह खोला, वो सारे सांप के बच्चे चले गए मुंह में, सब निकल गया वो एक ही सांस में, सब खा गया। पकड़ लिया आपने, कहा और डालो, और कुछ है? तो वो सब कांपने लगे। इसलिए कि तफसीर में बुजुर्ग फरमाते हैं, मुफस्सिर शहीर
احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو معلوم تھا رسیاں کھا گیا اور تھوڑی دیر کھڑے رہیں گے تو ہم کو بھی کھا سکتا ہے. جلدی سے انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر، ہم تمہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں، نہیں مقابلہ نہیں کرنا ہے. فرعون جن کو مقابل میں لایا تھا وہ سب کے سب موسیٰ والے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ گئے. کیوں؟ جانتے ہیں فن والا حقیقت کو جانتا ہے، جادو کرنے والا جادوگر کے سامنے ہی ہو تو دونوں کو معلوم رہتا ہے. لوگوں کو ہم بیوقوف بنا سکتے ہیں، ادھر ایک جادوگر ہے ادھر ایک جادوگر ہے، دونوں چیزوں کو الگ الگ کر کے دکھا رہے ہیں، لوگوں کو نظر آ رہا ہے لیکن جادوگر کو تو معلوم ہے یہ چیز کیا ہے. لیکن یہاں جو میدان میں ہو رہا تھا، جادوگروں نے رسیاں جو ڈالی تھیں ان کی نظروں میں تو رسیاں تھیں، پبلک کو نظر آ رہا تھا سانپ، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا ڈالا تھا وہ جادوگروں کی نظروں میں بھی سانپ ہی بنا ہوا تھا. یعنی معجزے اور جادو میں فرق یہ ہے، جادو نظر بندی کو کہتے ہیں اور معجزہ حقیقت کی تبدیلی کو کہتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارکہ سے ہاتھ سے جو پانی نکلا یہ حضور کا معجزہ ہے یا نہیں؟ یہ صرف آنکھ بند کرنے کا کام نہیں تھا، نظر بندی نہیں تھی، بلکہ جو صحابہ موجود تھے انہوں نے پانی پیا بھی، اپنے جانوروں کو پلایا بھی. معجزہ جو ہوتا ہے وہ ریئل ہوتا ہے اور جادو صرف نظر بندی. اب میاں بہت سارے جادوگر آپ کے پاس آتے ہیں، کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو ڈبہ ہلا کر کے سونے کا سکہ نکال کے دکھائیں، نکل جاتا ہے. یوں ٹک ٹک مارے چاندی کا سکہ، ہم نے بھی بچپن میں دیکھا ہے. اب یہ دماغ میں آتا ہے کیا طاقت ہے اس کے پاس، چاندی کبھی بھی نکال سکتا ہے، سونا کبھی بھی نکال سکتا ہے، پھر روڈ پہ بھیک بھی مانگتا ہے. یہ کیسی جادوگری ہے؟ وہ روز اپنے لیے ایک ایک سونے کا سکہ نکال کیوں نہیں لیتا؟ خود ہی اپنا محل کیوں نہیں بنا لیتا؟ اسی لیے کہ معلوم ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ صرف لوگوں کی نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے. بھائی وہ گلاس میں سے کبوتر نکالتے ہیں، ہوتا ہے دیکھے ہوں گے آپ، بہت سارے میجیشین کبھی کچھ نکالیں کبھی مرغی نکالیں، یہ بھی دیکھا گیا ہے. اب باضابطہ اسکولوں میں کالجوں میں اس کا رواج بن گیا، میجیشین کو بلاتے ہیں جادوگر کو، اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں لیکن وہ کہیں سے بھی کبوتر نکالتا ہے مرغی نکالتا ہے. تو دماغ میں کی چیز نہیں آتی آپ کو، یہ کہیں بیٹھ کر کے مرغیاں نکال کے فارم تیار کیوں نہیں کر لیتا؟ کم سے کم مرغیاں بیچ کر کے تو گھر چلے گا اس کا، کبوتر اڑا کر کے کچھ پیسے کما لیتا. نہیں، وہ جو چیز دکھاتا ہے وہ نظر بندی حقیقت نہیں ہوتی. موسیٰ علیہ السلام پر سارے ایمان لائے، فرعون کا غصہ اور تیز ہوا، اس نے کہا ہم مار دیتے ہیں، لیکن اللہ کا عذاب فرعونیوں پر آیا، کئی طرح کے عذاب آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں آخری کی طرف آتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنے ایمان والوں کو لے کر نکل چلو مصر کے کنارے طور سینا کی طرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنی فوج کو لے کر، بیچ میں سمندر آتا ہے، اللہ نے حکم فرمایا اپنا عصا اس پر مارو. ایک لکڑی ہے کام کتنے کرتی ہے، کیا کیا کام ہے، سارے لوگوں سے مقابلہ بھی اسی کا کام ہے. اللہ کے نبیوں کے ہاتھ سے جو چیز لگ جاتی ہے اس کی عظمت ہی کچھ اور ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام سمندر پر عصا مارتے ہیں، 12 راستے جاری ہو گئے، سوکھے راستے سمندر پر. موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل ایمان امتیوں کو لے کر نکل پڑے. فرعون اپنے لشکریوں کو لے کر مقابلے کے لیے آیا تھا، اس نے کہا موسیٰ کے پیچھے چلو، پکڑو ان کو کسی طرح. وہ اپنی فوج کو سمندر میں وہی راستوں میں ڈالا. اللہ فرماتا ہے ہم نے سمندر کو جیسا تھا ویسے ملا دیا. سمندر میں وہ ہمیشہ کے لیے اپنی پوری فوج سمیت غرق ہو گیا، ہمیشہ کے لیے مر گیا. کس چیز سے مارا اللہ نے اس کو؟ پانی سے مارا، جبکہ پانی کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی، بہت ہلکی چیز، لیکن اللہ جب اسے جوش دیتا ہے تو یہی پانی کبھی سونامی بن جاتا ہے، یہی پانی کبھی فرعون کو ہلاک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چھوٹی طاقتوں کو بھی جب چاہے بڑی قوت عطا کرتا ہے. میرے عزیزو، موسیٰ علیہ السلام اس فرعون سے نجات پا کر اپنی پوری قوم کو لے کر میدان تیہ کے قریب آئے. پھر اس کے بعد بہت سارے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، ان میں سے جو چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں وہ یہی ہے فرعون کی زندگی، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے راندہ بارگاہ کیا، بلکہ کئی سالوں کے بعد سمندر نے بھی اس کی لاش کو اٹھا کر باہر پھینکا، اس کی لاش کو باہر اٹھا کر کے پھینکا، اور اس کی لاش جہاں جہاں رکھی جاتی تھی اڑ جاتی تھی، نہ قبر میں کہیں پر بھی نہیں. تو اٹھا کر کے کچھ لوگوں نے ویسی جو ممی بنتے ہیں اس میں رکھے، پیرامڈ. کئی سالوں کے بعد وہاں سے نکال کر کے مصر والے ابھی میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں. مصر میں کائرو سٹی ہے ایجپٹ میں، وہاں پر ابھی بھی نمائش کے لیے رکھے ہیں. بیچارے مصری لوگ اس مردے کو دکھانے کے لیے 1000 پاؤنڈ لیتے ہیں. ہاں 1000 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ تقریباً انڈیا کے 1000 روپے کے قریب یا 800 روپے کے قریب کچھ ہو جاتا ہے. تو اس کو دکھانے کے اتنے پیسے لیتے ہیں، وہ مردہ سے وہ ابھی بھی کھا رہے ہیں. خیر ان کی اپنی زندگی ہے. تو فرعون کی لاش کو رکھا اور قرآن میں اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ